پر، اپنے بستر خاص پر، جو اپنے چچا کے بیٹے، اپنے داماد، اپنی محبوب ترین اولاد کے شوہر نامدار علی بن ابی طالب کو جو لٹایا ہے، وہ اس لیے لٹایا ہے تاکہ کل جب قوم فتنوں میں مبتلا ہو، جانشینی کے بارے میں سوال اٹھائے جاتے ہوں، تو قوم جان لے علی گدی کا جانشین نہیں ہے، علی مصطفیٰ کی ذات کا جانشین ہے۔ علیہ افضل الصلاۃ و اکرم التسلیم۔ حضرات گرامی، ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا محمد کما تحب و ترضی و تدوم بدوام ملک الحی القیوم۔ ایک مرتبہ اور درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وبارک وسلم۔ ابدا میں سب سے پہلے صاحب خانہ اور اپنے تمام پیر بھائیوں کا صمیم قلب سے دل کی گہرائیوں سے شکر گزار ہوں کہ آپ حضرات نے اتنی محبتوں سے مجھ حقیر کو نوازا، اور اللہ رب العزت سے میری یہی دعا ہے کہ اس کا صلہ آپ کو اس دنیا میں بھی ملے اور آخرت میں بھی ملے۔ میں صمیم قلب سے دل کی گہرائیوں سے آپ کا شکر گزار ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری محبت کے ان سلسلوں کو تا قیام قیامت جاری اور ساری فرمائے یا رب۔ تو جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ میری عادت کوئی تقریری پروگرام کرنے کی نہیں ہے، اور چونکہ میں نے ابھی اپنے بیٹے مولانا افضل مصباحی سے بھی، افضل آل رسولی سے بھی کہا کہ میں یہ نہیں چاہتا کہ میرے قوم کے نوجوانوں کا پیسہ اور وقت تقریری پروگراموں میں برباد ہو، اور میرا خیال ہے کہ ہمارے حلقے میں، ہمارا جو جھانسی کا حلقہ ہے، تو ہمارے یہاں کے نوجوان الحمدللہ اس بات کا احساس کرتے ہیں سب سے زیادہ، اور یہاں پر جو آپ کا ایک مستقل جو دینی اخلاق کی تبلیغ کرنے والا پروگرام ہے، یعنی اجتماعی نکاح کا پروگرام، آپ لوگ ماشاءاللہ خیر خوبی سے نبھاتے ہیں اس کو، اور یہ جو دیگر حلقے ہیں ان کے لیے قابل تقلید ہے۔ تو ہم خانقاہیں جو ہیں وہ پروگرامز کو پروموٹ نہیں کرتی، تقریروں کو پروموٹ نہیں کرتی، کیونکہ آج کل ویسے بھی زمانہ ایسا آ گیا ہے کہ تقریروں کے اندر سوائے ادھر کی بات ادھر اور لغو گفتگو، غیبت، برائی وغیرہ وغیرہ جو بھی ہیں، وہ ممبروں سے، رسول اور آل رسول کے ممبروں سے وہ اچھالا جاتا ہے۔ اس لیے میں اپنے نوجوان دوستوں کو، اپنے پیر بھائیوں کو یہی نصیحت کرتا ہوں کہ آپ حضرات جو ہیں ایسی باتوں سے دوری اختیار کر کے رکھیں، کسی اختلاف میں نہ پڑیں۔ خاص طور پر سوشل میڈیا پہ آپ حضرات جو ہیں کسی قسم کا تنازع کرنا یا مخالفت کرنا، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے ہمارے دادا حضور سید العلماء سید شاہ علیہ مصطفیٰ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان سے ہمارے دادا کے بہت چہیتے مرید تھے مولانا بشیر القادری صاحب ارئی والے۔ تو ایک مرتبہ بشیر بھائی کی شروع کی زندگی سیاسی ماحول میں گزری، پولیٹکس میں گزری، تو وہ ایک دن جب دادا کے ہاتھ پہ تائب ہوئے، ان سے بیعت ہوئے، اس کے بعد انہوں نے دینی سرگرمیاں شروع کریں جب، تو دادا کے پاس ایک دن آئے اور کہنے لگے کہ حضور
میں پہلے سیاست میں کچھ بھی تھا، حساب کتاب جو بھی ہوا کرتا تھا میری کوئی مخالفت نہیں کرتا تھا، مگر جب سے میں بیعت ہوا اور جب سے آپ کی بارگاہ میں آیا اور دین کی طرف میں نے اپنے رجحان کو موڑا ہے، تب سے مجھے بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، میری بہت مخالفتیں ہو رہی ہیں۔ تو ہمارے دادا حضور سید العلماء علیہ الرحمہ نے ایک ہی بات ان سے کہی تھی، آپ نے ارشاد فرمایا کہ بیٹے بشیر تیری مخالفت ہو رہی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ تو کام کا آدمی بن گیا ہے۔ مخالفت انہی کی ہوتی ہے جو کام کرتے ہیں، جن کا عمل نظر آتا ہے، ورنہ بولنے والے تو بہت ہر کوئی ہے نا، بولنے والے ہم مولائی ہیں، ہم علی کے چاہنے والے ہیں، ہم حسین کے چاہنے والے ہیں، ہم حسن سے عقیدت رکھتے ہیں، ہم رسول اللہ کے عاشق ہیں۔ اس زمانے میں اگر آپ دیکھیں گے تو یہ بولنے والے بہت زیادہ لوگ ہیں، مگر اس کا عملی روپ دنیا میں نظر آنا چاہیے۔ علی نے فاقے کیے، ہم نے ایک بہت پرانے ایک شاعر تھے، ان کا شعر مجھے یاد آ رہا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ننگوں کے بدن کو بھی ہے کپڑوں کی ضرورت، کہتے ہیں ننگوں کے بدن کو بھی ہے کپڑوں کی ضرورت، اب کھل کے مزاروں پہ یہ اعلان کیا جائے، اب کھل کے مزاروں پہ یہ اعلان کیا جائے۔ اور پھر ایک جگہ کہتے ہیں کہ یہ مولانا میں ایسی بہت ساری سازشیں بر صغیر ہند و پاک میں رچی گئیں جس کے تحت مسلمانوں کو فرقوں میں بانٹ دیا گیا۔ تو جن لوگوں نے بانٹا، جو لوگ اس کے ذمہ دار تھے، ہمیں ان سے کوئی تعلق نہیں، ہمارا ان سے ہمارے ممبروں پر یا ہماری محفلوں میں ان کا کوئی ذکر نہیں کرنا پسند کرتا ہوں مگر میں جو آپ کو مثال دوں گا وہ مثال دوں گا اس کی مثال جو 12 اماموں میں سے ایک ہے۔ سبحان اللہ۔ اور 12 امام برحق ہیں۔ بے شک بے شک۔ ایک بات اپنے نوجوان بھائیوں سے کہوں گا، دیکھیے آپ لوگ کوئی مخالفت کرتا ہے، آج کل بہت سنا ہے میں نے، میرے نوجوان دوست مجھ سے کہتے ہیں، میرے پیر بھائی مجھ سے کہتے ہیں کہ حضرت ہم اگر 12 امام کہتے ہیں تو لوگ ہماری مخالفت کرتے ہیں اور ایسا ہے اور ویسا ہے۔ تو میں ان سے اتنا کہتا ہوں کہ بھائی آپ 12 اماموں کے وکیل نہیں ہیں، آپ وکیل نہیں ہیں، ان کے وکیل خود محمد الرسول اللہ ہیں، آل رسول کے وکیل رسول اللہ ہیں۔ کس طرح وکیل ہیں کہ جب قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں جاؤ گے تو مقدمہ اس محکمے میں، اس دربار میں، اس کورٹ میں اللہ کے کس کے ذریعے پیش ہوگا؟ رسول اللہ کے ذریعے پیش ہوگا۔ یعنی تمہارا وکیل اللہ کی بارگاہ میں کون؟ رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام۔ تو جب آپ کے وکیل رسول اللہ ہیں تو آپ کو اپنے سارے معاملات ان پہ چھوڑ دینا چاہیے، ہے کہ نہیں؟ اگر کوئی ان کی آل کے بارے میں، اگر کوئی ان کے خاندان کے بارے میں اگر کوئی کچھ کہہ رہا ہے تو ٹھیک ہے، رسول اللہ قیامت کے دن اس سے ملیں گے اور وہ رسول اللہ سے ملے گا، پھر جو ہونا ہوگا وہ ہوگا۔ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، قرآن کہہ رہا ہے، قرآن ارشاد فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کہ جو ذرہ برابر اچھائی کرے گا وہ اس کا صلہ پائے گا، اور جو ذرہ برابر برا کرے گا اس کو اس کی سزا ملے گی۔ یہ قرآن فرما رہا ہے۔ اس لیے اپنے نوجوان دوستوں سے میں عرض کرتا ہوں، بھائیوں اپنا وقت اختلافات میں مت صرف کرو، اپنا ٹائم بہت غنیمت جانو، بہت غنیمت جانو۔ تو میں تم کو بیچ میں بات کر گئی تھی، جذباتی بات تھوڑی ہو جاتی ہے آگے، لیکن میں بات لے آتا ہوں وہیں سے کہ میں آپ کو مثال دیتا ہوں حضرت امام زین العابدین کی۔ حضرت امام زین العابدین یہ امام حسین بن علی بن ابی طالب کے بیٹے ہیں۔ حضرت امام زین العابدین یہ کس کے بیٹے ہیں؟ امام حسین کے بیٹے ہیں۔
ان کا نام کیا ہے؟ ان کا نام ہے علی، ہے نا؟ علی اوسط نام ہے ان کا۔ تو امام زین العابدین ان کا لقب ہے سجاد، اور یہ زین العابدین بھی ان کا لقب ہے، یعنی عبادت گزاروں کی زینت۔ عبادت گزار جن سے نسبت کر لیں تو ان کی عبادت میں زینت بڑھ جائے۔ یہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ وعلی جدہ ثم علیہ افضل الصلاۃ و اکرم التسلیمات۔ تو امام زین العابدین علی اوسط یہ بیٹے ہیں امام حسین کے، جو بیٹے ہیں امام علی کے، جو شوہر ہیں کس کے؟ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، سیدہ طیبہ طاہرہ سیدۃ نساء العالمین فاطمۃ الزہراء سلام اللہ علیہا۔ جی اس بات کو سمجھ لیں، آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام افضل البشر ہیں کہ نہیں؟ رسول اللہ سے اوپر کوئی بشر ہے؟ ہے کوئی؟ کوئی شک نہیں ہے۔ حضرات گرامی، آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے میں چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں آپ لوگوں کو تھوڑا اندازہ لگانے کے لیے، تاکہ آپ کے دماغ میں بات میری آ جائے اور دماغ کے ذریعے دل میں میری بات بیٹھ جائے۔ کہ ایک بزرگ سے پوچھا گیا کہ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی شان کیسی ہے؟ تو انہوں نے ارشاد فرمایا رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کی شان جیسی ہے ویسی تو ہے، تم صرف یہ اندازہ لگاؤ کہ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے جوتے مبارک، آپ کی نالین، آپ کی نالین کا تسمہ یعنی لیس، اگر اس کو کوئی تنقیس یعنی گرا کے اس کا نام لے لے تو وہ کافر ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ کے جوتے شریف کا تسمہ شریف جب اس کی شرافت، اس کی کرامت، اس کی عظمت، اس کی رفعت، اس میں رحمت، جب اس کا یہ مسئلہ ہے تو رسول اللہ کا معاملہ کیا ہوگا؟ رسول اللہ کا معاملہ کیا ہوگا؟ وہ جوتے کو تو صرف رسول کے جسم سے تعلق ہے نا، اور تسمے کو جوتے سے تعلق ہے، لیکن جو چیز رسول اللہ کے جسم کو چھو گئی، جو چیز رسول اللہ کے جسم کو چھو گئی، اس کا مسئلہ یہ ہو گیا کہ اس میں ادنا سی، اگر آپ نے جو ہے جیسے کمبل کو کملی کہہ دیا ہے نا، یعنی اس کو تصغیر کر دی، اس کی تنقیص کر دی، اس کو گرا کے بیان کیا، تو کیا ہے؟ فرماتے ہیں کفر ہے۔ اب ذرا سوچو کہ جن کے بارے میں رسول اللہ نے، جو جوتے کے تسمے کا معاملہ تم سمجھ گئے مسئلہ، اب سوچو کہ جس کے بارے میں آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرمائیں فاطمہ بضعۃ منی، سبحان اللہ، کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ جوتے اور تسمے کا معاملہ یہ ہے، اس کی تنقیص کر دی جائے، اس کو گرا کے اس میں اس کی شان میں کم کر کے بیان کیا جائے تو انسان کے ایمان کا پرندہ ہاتھ سے اڑ جاتا ہے۔ تو سوچو کہ جو رسول اللہ کے جسم کا ٹکڑا ہے، ان سے افضل کوئی ہے؟ چنانچہ امام اہل سنت مجدد دین و ملت، آیتم من آیات اللہ، معجزتم من معجزات رسول اللہ، سیدی سرکار امام دار الہجرہ امام انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ موقف، یہ امام اہل سنت ہیں، اور یہ کوئی ایسے نہیں ہے کہ جن کو چند مولویوں نے مل کے کہہ دیا کہ یہ مجدد ہیں اور یہ بہت بڑے علامہ ہیں، نہیں، ان کو جمہور امت کا ایک بہت بڑا طبقہ امام مانتا ہے کہ یہ اہل سنت کا امام ہے۔ انس بن مالک نام ہے جن سے منسوب مذہب مالکی ہے،
اور امام مالک کا موقف، ان کا مسلک، ان کا مذہب یہ تھا کہ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد جو انسان میں افضل البشر ہے بعد الانبیاء، وہ کون ہے؟ وہ سیدہ فاطمہ الزہرا ہے۔ سبحان اللہ۔ سمجھ رہے ہو؟ وہ کون ہے؟ سیدہ طیبہ، سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ سیدۃ نساء العالمین سیدہ فاطمہ۔ تو یہ کون ہے؟ سبحان اللہ، مولا علی کے حرم کی رونق، بے شک بے شک، سبحان اللہ، اللہ کا انعام مولا کائنات پر، سبحان اللہ۔ تو امام زین العابدین کی بات میں آپ کو بتا رہا تھا۔ امام زین العابدین رضی اللہ مولا عنہ کا معاملہ یہ تھا کہ جب آپ کا وصال ہوا اور غسل دینے کے لیے جب آپ کی پیٹھ انور پہ سے کپڑا ہٹایا گیا تو آپ کی پیٹھ پر بہت سارے نشانات موجود تھے۔ ان کے غلام سے پوچھا گیا کہ امام کی پیٹھ پر یہ نشان کیسے ہیں؟ تو غلام بے ساختہ رو پڑا اور کہنے لگا، اے لوگو، تمہیں معلوم نہیں یہ حسین کا بیٹا علی ہے، حسین کا بیٹا علی ہے، اور زندگی بھر اس بات کو اس نے راز رکھا ہے۔ اب میں کھولتا ہوں اس راز کو کہ یہ راتوں کو اپنے مال سے گیہوں، کھجور، تیل یہ جمع کرتا، بوریوں میں ڈال کر اپنی پیٹھ پہ رکھتا اور غریب و غربا کی چوکھٹ پر چپ چاپ رکھ کے آ جایا کرتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے پیٹھ انور پر اتنے بہت سارے نشان موجود ہیں۔ یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ ہم مولائی ہیں، تو مولائی میرا کہنے کا مطلب یہ ہے، جو میں تمہیں واقعہ سنا رہا ہوں یہ اس لیے سنا رہا ہوں تاکہ مولائیت تمہاری زبان تک محدود نہ رہے، ہے نا، زبان تک محدود نہ رہے۔ پانچویں مسلک والے بہت سارے لوگ ہیں، وہ لوگ جو ہیں ان کے ہاں عشق رسول صرف زبان تک محدود رہ گیا، اس لیے آج اس کا وجود مٹتا چلا جا رہا ہے۔ انشاءاللہ مٹے گا۔ میں یہ چاہتا ہوں، میرے یہ دلی خواہش ہے کہ مولائیت کوئی نیا مشن نہیں ہے۔ مولائیت کیا ہے؟ لوگ کہتے ہیں مولائیت کون سی نئی چیز ہے؟ کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ ارے یہ تو ہماری سب سے پرانی پہچان ہے، ہماری سب سے پرانی پہچان ہے۔ جب کوئی مذہب نہیں بٹے کہ حضرات یہ کون سے مذہب بٹے ہوئے ہیں، یہ کون سا مذہب ہے، تو ان سے کہنا یہ ہمارا مذہب اس وقت ہے جس وقت کسی مذہب کی شناخت نہیں ہوئی تھی۔ خلافت عباسی میں یہ متعین ہوا کہ یہ اہل سنت مذہب ہے اور یہ اہل تشیع مذہب ہے۔ یہ کب متعین ہوا؟ یہ کب طے ہوا؟ خلافت عباسی کے زمانے میں۔ مگر جو معاملہ میں عرض کر رہا ہوں کہ مولائیت جو ہے وہ معلوم ہے کب ڈکلیئر ہو گئی تھی؟ جب غدیر خم میں اونٹ کے کجاووں کا ممبر بنا کر سبحان اللہ، اللہ کے آخری رسول، اللہ کے نائب مطلق، معراج کے دولہا، فاطمہ کے بابا، حسنین کے نانا نے علی بن ابی طالب کا ہاتھ پکڑا اور یوں اٹھا کے کہا، من کنتو مولاہ فہذا علی مولا، میں جس کا مولا ہوں علی اس کا مولا ہے۔ تو آپ سمجھ لو کہ جو علی کو مولا مان کر مولائی ہوا ہے وہ رسول اللہ کے قول پر مان کر مولائی ہوا ہے۔
کوئی تم سے پوچھے تم مولائی کیوں ہو تو تم اس کا جواب کیا دو گے؟ ہمارے نبی نے ہمیں مولائی بنایا، اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ سبحان اللہ، ہمیں کس نے بنایا مولائی؟ نبی نے بنایا۔ ہمارے نبی نے ہم کو مولائی بنا دیا۔ ہمارے نبی ہمارے لیے علی کا دامن چھوڑ گئے، ہے کہ نہیں؟ کہ یہ ہے علی، یہ اس کا دامن اور یہ تم۔ اور اس کے اندر سنو، اس کے اندر میں ایک بات اور بتا دوں، ایک نکتہ اور مجھے یاد آ گیا، نوازش کرم۔ ایک نکتہ مجھے اور یہ یاد آیا، اللہ اکبر، کہ صاحب اپنے آخری خطبے میں آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے حجۃ الوداع کا خطبہ دیا، عرفات کے میدان میں دیا۔ اصل میں تم لوگوں کو یہ تاریخ کوئی نہیں بتائے گا، کیونکہ تاریخ بتانے سے حقیقت کھل جاتی ہے جی بالکل حق ہے۔ اور تمہیں مولائیت کا مطلب پتہ چل جاتا ہے۔ اچھا، یہ مولائیت کیوں چھپائی گئی ہے؟ معلوم ہے کیوں چھپائی گئی ہے؟ مولائیت اس لیے چھپائی گئی ہے کہ اگر مولائیت کو بتا دیا جائے گا تو قوم کے اندر علم آ جائے گا، قوم کے اندر اخلاق آ جائے گا، اور پھر چندے کی دکانیں بند ہو جائیں گی، تعویذ کی دکانیں بند ہو جائیں گی، لوگوں کے اندھی عقیدتوں کا معاملہ ختم ہو جائے گا۔ جی اور جن لوگوں نے مسلمانوں کو مذہب و مسلک کے نام پر مفترق کر رکھا ہے، الگ کر رکھا ہے، تو لوگ کھڑے ہو کے سوال پوچھنے لگیں گے۔ جیسے ابھی میں نے تم کو بتایا کہ تو تم سے پوچھا یہ مولائیت کیا ہے، تو تم کیا کہو گے؟ نبی نے بنایا ہے، جاؤ جا کے ان سے پوچھ لو، ہے کہ نہیں؟ یہ سیدھا سیدھا جواب ہے، رسول اللہ نے مولائی بنایا تو ہم مولائی ہوئے، اپنے آپ سے ہم نے نہیں کہا اپنے آپ کو مولائی، جی بالکل، ہم اپنے آپ سے ہم نے اپنے آپ کو مولائی نہیں کہا ہے۔ تو حضرات گرامی، معاملہ یہی ہوا ہے کہ تم لوگوں کو تاریخ نہیں معلوم، اور یہ تم لوگوں کا بھی، میں کہوں گا یہ تم لوگوں کا بھی فالٹ ہے۔ تم لوگوں کو بھی چاہیے کہ اپنی تاریخ کو معلوم کرو، تاکہ تمہیں معلوم ہو کہ تم ہو کون، تمہارا استتو کیا ہے، تمہاری آئیڈینٹی کیا ہے۔ کسی نے تم کو آ کے سر پہ ہاتھ رکھ کے یوں گھمایا تو تم یہاں گھوم گئے، یہاں گھمایا تو یہاں گھوم گئے۔ یہ ابھی تک ہماری قوم کا یہ معاملہ رہا ہے، ہماری قوم کا یہی معاملہ رہا ہے۔ ہم لوگ انجانے میں کہیں سے کہیں گھوم جاتے ہیں۔ تو حضرات گرامی، میں عرض یہ کر رہا تھا، آخری خطبے میں حجۃ الوداع کے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام، ہمارے آقا اور مولا حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی اونٹنی قصواء پہ بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ کی اونٹنی کا نام ہے قصواء، اور قصواء پہ آپ بیٹھ کر آپ خطبہ دے رہے تھے عرفات میں، اور آپ نے اپنے خطبے میں، طویل خطبہ ہے، اس خطبے میں آپ نے ارشاد فرمایا، ترکت فیکم الثقلین انی تارکن فیکم الثقلین لن تضلوا ما ان تمسکتم بہما، کتاب اللہ و سنت رسول و عطرتی اہل بیتی۔ اللہ اکبر۔ یہاں پر آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں تمہارے درمیان، دیکھو رسول اللہ کے قول میں کوئی ایسا نہیں کہ کوئی تعویل نکلے اس کے اندر کہ بھائی رسول اللہ نے یہ فرمایا، اس کا مطلب یہ نہیں، یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام آسان الفاظ میں اللہ کی بات ہم تک پہنچانا چاہتے ہیں۔ جی بالکل، ان پہ فرض ہے، ان پر فرض ہے کہ وہ اللہ سے لیں، ان کو اس عہدے پہ اللہ نے رکھا ہے کہ ہم سے لو اور ہماری مخلوق کو دو۔ سمجھ رہے ہو؟ تو اس بات میں کوئی ایسا نہیں کہ مبہم ہو، کوئی چیز چھپی ہو، کسی چیز میں کئی پہلو نکلتے ہو، نہیں، دو ٹوک بات ہوتی ہے اللہ کے رسول کی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، میں تمہارے درمیان دو بھاری بھرکم چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ سبحان اللہ، بے شک، اس میں کوئی دو رائے نہیں، اس میں کوئی سمجھنے کی ضرورت ہے؟ چلو سمجھ میں نہیں آیا تو رسول اللہ نے آگے اس کی وضاحت فرما دی، ارشاد فرمایا یہ دو چیزیں ایسی ہیں، پہلے ان کی امپورٹنس بتائی،
پہلے ان کی اہمیت بتائی. یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ جب تک تم ان کو اپنے پاس محفوظ رکھو گے تب تک تم فرقوں میں نہیں بٹو گے. جی بے شک بے شک. کوئی تمہیں جو ہے وہ عین غین نہیں بنا سکتا, کوئی تم کو الٹے راستے پہ نہیں لے جا سکتا. لیکن شرط کیا ہے؟ فرمایا جو دو چیزیں میں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں ان کو اپنے پاس محفوظ رکھنا. آگے فرمایا کہ وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ فرمایا اللہ کی کتاب, بے شک بے شک. کتاب اللہ وعطرتی اہل بیتی, اور میری آل, میرے اہل بیت. سبحان اللہ. یہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا. اور اس کے بعد آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اتنی امپورٹنٹ بات آپ نے ارشاد فرمائی ہے. ارشاد فرماتے ہیں الا اذکرکم فی اہل بیتی, الا اذکرکم فی اہل بیتی, الا اذکرکم فی اہل بیتی. اے لوگو میں تمہیں یاد دلاتا ہوں اپنے اہل بیت کے بارے میں. اے لوگو میں تم کو متنبہ کرتا ہوں اپنے اہل بیت کے بارے میں. اے لوگو میں تمہارے تاکیداً نشاندہی کرتا ہوں اپنے اہل بیت کے بارے میں. اذکر یاد دلاتا ہوں. کیا کرتا ہوں؟ یاد دلاتا ہوں. ایک صاحب اٹھے, انہوں نے ترجمہ کر دیا قرآن پاک کی آیت. دیکھو میں تم کو بتا رہا ہوں کہ کس طریقے سے اپنے طرف کھینچا جاتا ہے. ایک مولوی صاحب ایک دعوت میں گئے, وہاں پہ مرغا سرو کیا گیا, اور جب مرغا سرو کیا گیا تو صاحب جو مرغے کی ٹانگ تھی وہ اسی میں رکھی گئی طبق میں, اور مولوی صاحب کے پاس نہیں تھی. تو اور پھر اس کو ٹانگ کو اپنی طرف موڑا. لوگوں نے پوچھا حضرت یہ کیا آپ نے ایک عجیب بات کی کہ مرغے کی ٹانگ کو اپنی طرف موڑا؟ تو مولوی صاحب کہنے لگے اصل میں مرغے کی ٹانگ قبلے کی طرف ہو گئی تھی تو ادب کے مارے اس کو اپنی طرف موڑ لیا. اسے کہتے ہیں دھیان بھٹکانا, ہے نا. اور ہم ہندوستانیوں سے بہتر کون جانتا ہے ہمارا دھیان کس کس طرف بھٹکا دیا گیا ہے, جی ہے کہ نہیں؟ تاکہ ہم نہ جی ایس ٹی کے بارے میں بات کر سکیں, نہ منی ڈی مونیٹائزیشن کے بارے میں بات کر سکیں. ہم کسی کے بارے میں بات نہیں کر سکتے کیونکہ ہم ایک دوسرے سے نفرت کرنے سے ہی ہم کو فرصت نہیں ہے. تو بنیادی مسئلے سے جب دماغ ہٹانا ہوتا ہے تو اسی طرح دماغ بھٹکایا جاتا ہے. سمجھ رہے ہو؟ قرآن میں کیا آتا ہے؟ قرآن میں آتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. تمہیں ایک اہم نکتہ دے کے جا رہا ہوں میں. علماء کی بہت بڑی فضیلت ہے. قرآن میں آیا, حدیث میں آیا, علماء کی بہت بڑی فضیلت, علماء کی بہت بڑی شخصیت, ان کی بہت بڑی شان. لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ حسن جو ہیں یہ کھڑے ہو گئے, انہوں نے ایک مدرسہ بنا لیا, 2 اینٹیں اکٹھا کر کے یہاں سے چندہ, وہاں سے چندہ, وہاں سے چندہ, ایک مدرسہ بنا لیا. اور صاحب مدرسہ بنانے کے بعد یتیم خانے کی طرح سے اس کے اندر 10-20 بچے رکھے, اور 2-1 سال کے بعد ماریرے سے کسی سید صاحب کو بلوایا, انہوں نے آ کر سر پہ پھیٹا باندھا, کہنے لگے یہ ہیں نائب رسول, یہ ہیں علماء. یہ معاملہ ہماری قوم کے ساتھ اس وقت ہو رہا ہے. ہماری قوم کے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا ہے کہ قرآن میں بے شک حق موجود ہے, لیکن اس حق کو جب پریکٹیکلی قوم کے سامنے لایا جا رہا ہے تو اپنے مطلب کو پورا کرنے کے لیے لایا جا رہا ہے. اللہ پاک نے قرآن میں نازل فرمایا الا اذکرکم, ارشاد فرمایا فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. اہل ذکر سے پوچھ لیا کرو ان چیزوں کو جو تم نہیں جانتے, ہے کہ نہیں؟ اہل ذکر کو. تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی گلی محلے کے اندر جو مدرسے کے نام پر چھوٹا مکتب ہوگا, ہم جب وہاں پہ تھے مصر میں تو وہاں کے ہمارے چند اساتذہ جو ہندوستان آئے تھے وہ کہا کرتے تھے کہ صاحب ہم نے آپ کے ہندوستان میں ہم نے 2 کمرے کے جامعات بھی دیکھے, 2 کمرے کے جامعات ہم نے دیکھے. جامعہ 2 کمرے بنے ہوئے ہیں اور نام ہے جامعہ. ہنستے تھے وہ لوگ. یہاں کی ہماری ذہنیت پر
اللہ اکبر. تو حضرات گرامی فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اللہ ارشاد فرما رہا ہے. ہم اس کا مطلب کیا کر رہے ہیں؟ علماء سے پوچھ لیا کرو جو کچھ تم نہیں جانتے ہو. ارے میاں میں عرض کرتا ہوں عشق رسول کا اگر اتنا ہی بڑا دعویٰ ہے تو قرآن رسول کی زبان میں سمجھنا ہے ہم کو، بے شک بے شک کسی مولوی کی زبان میں نہیں سمجھنا ہے، بے شک. قرآن کو رسول کی زبان میں سمجھنا ہے. ہم جب بھی قسم خدا کی جب بھی قرآن دیکھتے ہیں تو ملاتے ہیں کہ یہ والا لفظ رسول اللہ نے کیسے فرمایا ہے، کس پیرائے میں فرمایا ہے، کس ضمن میں فرمایا ہے، کس اس کا سیاق و سباق رسول اللہ کی کس گفتگو سے جا کے مل جاتا ہے. تب ہم کو پتہ چلتا ہے کہ ہاں یہ مجمل آیت ہے، اس میں اجمالاً حکم ہے اور رسول اللہ نے اس کی تفسیر بیان فرمائی. جو اہل ذکر ہیں وہ وہی ہیں آخری خطبے میں جن کے بارے میں رسول اللہ اپنے قوم اپنے امتیوں کو یاد دلا رہے ہیں. الا اذکرکم باہل بیتی، اے لوگو میں تم کو اہل ذکر کے بارے میں متنبہ کر رہا ہوں کہ جب کبھی تم کو پوچھنا ہے تو میرے اہل بیت کی بارگاہ میں آ کے تم پوچھنا. بے شک بے شک حق ہے بے شک بے شک. لائن سے چلے جاؤ، اہل بیت سے آ کے پوچھو گے وہ تم کو کبھی مسلک کے نام پہ الگ نہیں کریں گے. وہ تم کو کبھی اپنی کسی اہل بیت نے کسی نے بھی اپنی دکان نہیں چمکائی، کسی نے اپنی دکان نہیں چمکائی. امام زین العابدین خود سوچو نا، اہل بیت کے جد کون؟ علی. کیا انہوں نے اپنی دکان چمکائی؟ آج کل امام علی پر ایک اور الزام لگتا ہے، مولا علی کی بارگاہ میں چوتھا نمبر، تیسرا نمبر، کچھ لوگ بے وقوف ایک نمبر، یہ سب بھی کہنے لگتے ہیں. ارے میاں میں بولتا ہوں کیا علی نمبر کا محتاج ہے؟ کبھی نہیں. کیا علی نمبر کا محتاج ہے؟ ارے علی تو وہ ہے جس نے خیبر کا قلعے کا دروازہ اپنے ایک ہاتھ سے اکھیڑ پھینکا تھا اور اس کے بعد جب پھینکا تو 70 لوگ مل کر اس دروازے کو نہیں اٹھا پائے تھے. نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. بڑے علی کے وکیل بننے چلتے ہیں کہ صاحب مولا علی کا خلافت کا معاملہ ہوا، ناصبی اپنی جگہ، رافضی اپنی جگہ. ارے میاں کچھ نہیں ہے، علی کے وکیل، علی کو کسی وکیل کی ضرورت نہیں ہے. علی چاہتا تو سنگل ہینڈڈلی جو ہے اپنے معاملات طے کروا سکتا تھا، مگر سبحان اللہ دنیاوی خلافت، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، الحمدللہ. مگر علی کو تو ایک بات بتاؤ، جو سجادہ نشین ہو کیا اس کو پھر سے گدی میں بٹھایا جاتا ہے؟ کبھی نہیں. ریڈی ہیں. بتاؤ تو علی تو آلریڈی جانشین رسول ہے. دیکھو میں تم کو بتاتا ہوں، جانشینی دو قسم کی ہوتی ہے. جانشینی دو قسم کی ہوتی ہے. ایک ہوتی ہے گدی کا جانشین. اس بات کو مسئلے کو اچھے سمجھ لو تاکہ تمہارے دماغ سے ساری ڈاؤٹس کلیئر ہو جائیں. ایک جانشینی ہوتی ہے گدی کی جانشینی. گدی کے جانشین، رسول اللہ کی گدی کے جانشین سیدنا و مولانا خلیفۃ المسلمین بلا فصل سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، جی بے شک بے شک. رسول اللہ کی گدی کے جانشین، جی جس گدی پر ان کو لوگوں نے چنا، رسول اللہ کے امتیوں نے چنا، اتفاق امت چنا، جس پر مولا علی کا بھی اتفاق، الحمدللہ. اور علی کا معاملہ کیا ہے؟ سبحان اللہ. علی جانشینی میں قسم دوم پہ ہیں. وہ کیا ہے؟ ذات کا جانشین ہونا. علی مصطفیٰ کی گدی کا نہیں، مصطفیٰ کی ذات کا جانشین ہے. اور یہی وجہ ہے کہ گدی کے جانشین کو ہجرت میں اپنے ساتھ لے جا رہے ہیں تاکہ تمام امتیوں کو معلوم ہو جائے کہ میرے بعد میری گدی اس کی ہے، ابو بکر کی ہے. اور اپنے بستر پر علی کو
جو چادر میں مصطفیٰ لگتا ہے وہاں سے کیا پتہ چلتا ہے؟ ارے میاں ہم یہ کہتے ہیں کہ آنکھیں یہ جو ہے نا یہ اوپر چہرے کی یہ روشن ہونا کچھ نہیں ہے، یہاں کی آنکھیں روشن ہونا ضروری ہے، دل کی آنکھیں روشن ہونا ضروری ہے۔ اگر دل کی آنکھیں روشن ہیں تو تم کو وہ صرف مصطفیٰ کا علی کو بستر پہ لٹانا نہیں دکھے گا، بلکہ تم کو یہ معلوم ہوگا کہ یہ علی نے جو اپنے بستر پر، اپنے بستر خاص پر، جو اپنے چچا کے بیٹے، اپنے داماد، اپنی محبوب ترین اولاد کے شوہر نامدار علی بن ابی طالب کو جو لٹایا ہے وہ اس لیے لٹایا ہے تاکہ کل جب قوم فطروں میں مبتلا ہو، جانشینی کے بارے میں سوال اٹھائے جاتے ہو تو قوم جان لے علی گدی کا جانشین نہیں ہے، علی مصطفیٰ کی ذات کا جانشین بے شک بے شک، کوئی جھگڑا ہی نہ رہے۔ زندہ باد زندہ باد۔ یہ سب معاملات اگر آپ بالغ النظر ہوں، اگر آپ حقیقت میں بالغ ہو گئے ہوں، معاملہ یہی ہے جسم سے بالغ ہو گئے، عقل سے بالغ ابھی تک نہیں ہوئے لوگ، اور یہی وجہ ہے کہ یہ نابالغ لوگ جب مفتی اور مولوی اور خطیب بن کے بیٹھتے ہیں تو قوم کو ادھر سے ادھر لے جاتے ہیں۔ ارے میاں قوم کو ادھر سے ادھر لے جانے کی ضرورت نہیں ہے، رسول اللہ کے بارگاہ میں، ان کی آل کی بارگاہ میں لا کے رکھ دو اور پھر دیکھو، پھر دیکھو۔ تو حضرات گرامی یہ وہ اخلاق ہیں جو اہل بیت اطہار کے ذریعے ہم کو عطا ہوئے، اور ان کو آج اہل بیت کا ذکر کیوں چھپایا جا رہا ہے معلوم ہے؟ نہیں، اس لیے نہیں کہ اہل بیت سے میں ظن المومنین خیرا، میں ہر ایمان والے پہ حسن ظن رکھتا ہوں۔ اہل بیت کا ذکر اس لیے نہیں چھپایا جا رہا کہ کسی کو ان کی ذات سے بیر ہے، نہیں، مسئلہ یہ ہے کہ ان کے نام سے بیر ہے، مسئلہ یہ ہے کہ ان کی ذات کے ذریعے جو رسول اللہ کے کردار کی تبلیغ ہوئی وہ قوم تک اگر پہنچ گئی تو قوم کامل اسلام پہ داخل ہو جائے گی۔ قوم عملی طور پر یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، یہ اس کی یعنی ہے ایمان والو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ ایک بات سمجھ لو، داخل کیسا ہوتا ہے انسان؟ داخل کیسا ہوتا ہے؟ داخل انسان دروازے سے ہوتا ہے کہ نہیں؟ تو جب دروازہ بیچ میں ہے، یہ ہے گھر، یہ ہے دروازہ اور یہ ہے باہر، ٹھیک ہے؟ جب تک دروازے کے تھرو نہیں جائے گا تب تک گھر میں داخل نہیں ہو پائے گا۔ جب گھر میں داخل دروازے کے ذریعے نہیں ہو پائے گا تو کیا کہا جائے گا؟ یہ گھر کے باہر کا انسان ہے کہ نہیں؟ کلمہ پڑھ لیا گھر کے باہر ہو، کلمہ پڑھ لیا گھر کے باہر ہو، نماز پڑھ لی گھر کے باہر ہو، روزہ رکھ لیا گھر کے باہر ہو، زکوٰۃ دے دی گھر کے باہر ہو، حج کر لیا گھر کے باہر ہو، مولا علی کی محبت، سبحان اللہ، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ تو پہلی منزل ہے نا شریعت کی، ہے کہ نہیں؟ اب اس کے اوپر کی جو منزل ہے وہ کیا ہے؟ وہ تمہیں کب حاصل ہوگی؟ جب تم اس دروازے کے ذریعے علم کے شہر میں داخل ہوگے، اور وہ دروازہ کیا ہے؟ علی، ہے کہ نہیں؟ تو میاں ایسا ہے کہ گھر کے اندر سے اگر تمہیں کچھ حاصل کرنا ہے تو تم کو ایسے کوئی بھی آدمی کسی کے گھر میں گھس جائے گا؟ دروازے سے جانا پڑے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے، عربی میں کہتے ہیں اہل البیت ادری بما فیہ، گھر والے کو گھر کا حال سب سے اچھا معلوم ہے۔ کوئی دعویٰ کر سکتا ہے کہ علی سے بہتر مصطفیٰ کے گھر کا حال کس کو معلوم ہوگا؟ حسنین سے بڑھ کر کسی کو معلوم ہوگا؟ زین العابدین سے بڑھ کر کسی کو معلوم ہوگا؟ محمد باقر سے بڑھ کر کسی کو معلوم ہوگا؟ جعفر صادق سے بڑھ کر کسی کو معلوم ہوگا؟ علی رضا سے بڑھ کر کسی کو معلوم ہوگا؟ موسی کاظم سے بڑھ کر کسی کو معلوم ہوگا؟ سبحان اللہ۔ جب اتنا بڑی لمبی لسٹ ہے ہمارے پاس گھر والوں کی، اور اس پہ ہم کہتے ہیں کہ نہیں بھائی
باہر ہم لوگ پوچھتے پھر رہے ہیں کہ بھائی صاحب یہ گھر کے اندر کے معاملہ کیا ہے, یہ گھر کے اندر کا معاملہ. ہم لوگ کا مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ ہم لوگ گھر کے باہر ہیں اور گھر کے باہر والوں جو لوگ ہیں ان سے پوچھتے پھر رہے ہیں حضرت ہم کو بتا دیجیے گھر کا معاملہ کیا ہے. ارے میاں گھر والے سے پوچھتے تو ان کو بتا دیتا کہ گھر کا معاملہ کیا ہے. بے شک. تو یہ چند فلسفے ہیں. اخلاق رسول اگر تمہیں چاہیے تو آل رسول کی بارگاہ میں آؤ. آل رسول تم کو کسی فرقے میں نہیں بٹنے دیں گے. یہ جتنی بھی اصطلاحیں ہیں جو آج کل استعمال ہو رہی ہیں, خارجی اور ناصبی اور رافضی وغیرہ, ان سب کو ایک طرف ڈالو. ہم مسلمان ہیں, جو نام ہمارا اللہ نے رکھا ہے. کیا ہے ہم؟ جو نام ہمارا اللہ نے رکھا ہے. ہم مسلمان ہیں اور ہم کو اخلاق لینا ہے رسول اللہ اور ان کی آل سے. باقی دنیا سینگ معلوم ہے, سینگ وہ آتے ہیں نا مونگ پھلی, چاہے مونگ پھلی بھونے چاہے چنے بھونے, ہمیں کسی سے مطلب نہیں. ہے کہ نہیں؟ ہم لوگ جو ہیں اپنے صراط مستقیم یعنی سیدھا اہل بیت کے راستے پہ چلتے رہیں. ادھر ادھر یہ سب شیطان ہے, معلوم ہے تم کو. یہ جتنی بھی باتیں ہیں نا یہ شیطانی وسوسے ہیں جو تم کو اہل بیت کی راہ سے ہٹانے کی سازش ہے شیطان کی. اس بات پہ غور کرو اور اس بات سے متنبہ ہو جاؤ. جب تمہیں کوئی بات معلوم کرنی ہو اہل بیت کی بارگاہ میں آ کے معلوم کرو. اللہ رب العزت ہمیں اور تمہیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے, صراط مستقیم پر قائم رکھے, ایمان پہ زندگی عطا کرے, ایمان پہ خاتمہ بالخیر فرمائے, اور ایمان والوں کے بیچ اللہ ہمارا حشر فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.